رات کی خنک ہوا میرے چہرے سے ٹکراتی رہی اور میں اپنی پرانی سی ٹیکسی کا اسٹیئرنگ سختی سے تھام رکھا تھا۔ دل کے اندر ایک عجیب سا بوجھ تھا اور دماغ میں صرف ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ آخر یہ زندگی مجھے کب سکون دے گی۔ میں سلیم ایک عام سا ٹیکسی ڈرائیور ہوں اور میرا تعارف بھی شاید بس اتنا ہی ہے لوگوں کے لیے کہ ایک گاڑی ہے اور دن بھر وہ شہر کی سڑکوں پہ گھومتی رہتی ہے، مگر میرے لیے یہ ٹیکسی ایک جیتا جاگتا سوال ہے جو ہر روز مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا میں اپنے بچوں کے لیے ایک وقت کا کھانا لا سکوں گا یا نہیں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی بیوی کا کھانسی سے بھرا ہوا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ وہ دبلی پتلی ہڈیوں کا ڈھانچہ سی لگتی ہے۔ کبھی وہ کتنی خوش باش اور ہنستی کھیلتی تھی، مگر اب بیماری نے اس کی ہنسی چھین لی ہے۔ میرا بڑا بیٹا بار بار کہتا ہے ابا اسکول والے فیس مانگ رہے ہیں، اگر کل تک نہ دی تو وہ مجھے کلاس میں نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اور چھوٹا والا ضد کرتا ہے کہ ابا میرے لیے نئی جوتی لے آؤ، دیکھو سب بچوں کے پاس ہے اور میں اسکول میں شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ اور بیٹی کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگتا ہے، جو بیمار ماں کے پاس بیٹھی کہتی ہے ابا امی کو دوا دلوا دو، ان کا کھانسی سے دم گھٹ رہا ہے۔ یہ سب آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں جب میں رات کے اندھیروں میں گاڑی چلاتا ہوں۔ کبھی میں دل میں سوچتا ہوں کہ اگر آج زیادہ سواری مل گئی تو شاید بیوی کے لیے دوا آ جائے گی، بچوں کی فیس ادا ہو جائے گی اور مالک مکان کے کرائے کا کچھ بندوبست بھی کر سکوں گا۔ مگر یہ شہر بھی عجیب ہے، جیسے ہر جگہ امید کا چراغ جلاتا ہے اور پھر یکدم اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک رات جب میں ذرا دیر تک سواری کی تلاش میں گھوم رہا تھا تو ایک دوست ڈرائیور ملا۔ اسے کہا سلیم رات کو شہر کے سنسان راستوں پہ نکل جاؤ، وہاں اکثر لمبے سفر کی سواری مل جاتی ہے اور کرایہ بھی اچھا ملتا ہے۔ میں نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا لمبے سفر والی سفاری تو جیسے قسمت والوں کو ملتی ہے، میری قسمت تو ہمیشہ ادھوری ہی رہی ہے۔ وہ ہنسا اور بولا قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے دوست، جا دیکھ لے، کبھی کبھی اندھیروں میں بھی روشنی چھپی ہوتی ہے۔ میں نے اس کی بات دل پہ لے لی اور ٹیکسی کا رخ ان سنسان راستوں کی طرف کر لیا جہاں ویرانی چھائی ہوئی تھی۔ سڑک پہ کہیں کوئی گاڑی نہیں تھی، بس کبھی کبھی کوئی کتا بھونکتا اور کہیں دور بجلی کے کھمبے کی بتی ٹمٹماتی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا جیسے کوئی انجان سفر شروع ہونے والا ہو۔ میں نے ریڈیو آن کیا مگر سگنل نہ ملا، بس شور سا تھا تو میں نے بند کر دیا اور اپنے دل سے باتیں کرنے لگا۔ سلیم دیکھ، یہ زندگی تجھے کہاں لے آئی ہے؟ تو دن رات محنت کرتا ہے مگر پھر بھی بیوی کے علاج کے پیسے جمع نہیں کر پایا، بچوں کی فیس نہیں دے پایا۔ ابا تو نے کہا تھا محنت کبھی رائیگاں نہیں جاتی، لیکن میری محنت کا صلہ تو خالی جیبیں اور بیماریاں ہیں۔ کہیں یہ دنیا محنت والوں کے لیے نہیں بلکہ قسمت والوں کے لیے بنی ہے۔ گاڑی چلاتے چلاتے میں تھک گیا تو روڈ کے کنارے گاڑی روک لی اور سر سیٹ پہ ٹکا دیا۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمک رہے تھے جیسے وہ بھی میری غربت کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں کہا اے اللہ کب میری دعائیں قبول ہوں گی، کب میری بیوی ٹھیک ہوگی، کب میرے بچے اسکول میں سب کے برابر کھڑے ہوں گے۔ ایک آنسو میرے گال سے بہہ نکلا اور میں نے ہاتھ سے صاف کر دیا۔ میں مرد ہوں، رونا مجھے زیب نہیں دیتا، مگر کون سمجھتا ہے کہ مرد کے دل پہ کتنے زخم ہوتے ہیں۔ اتنے میں میرے موبائل پہ کال آئی، بیوی کی آواز تھی، کمزور سی کامتی ہوئی، کہہ رہی تھی سلیم دوا ختم ہو گئی ہے، سانس لینے میں دقت ہو رہی ہے، کچھ لے آؤ۔ میں نے آہستہ سے کہا صبر کرو، اللہ بڑا کارساز ہے، میں ابھی کچھ کرتا ہوں، بچوں کو پیار دینا میں آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میری آواز رند گئی اور میں نے کال کاٹ دی۔ میں نے ڈیش بورڈ پہ ہاتھ مارا جیسے خود کو کوس رہا ہوں کہ میں کیسا شوہر ہوں، کیسا باپ ہوں کہ بیوی کو دوا تک نہیں لا سکتا۔ اسی وقت مجھے لگا کہ دور سڑک پہ کوئی کھڑا ہے، شاید کوئی سواری ہو۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے فوراً گاڑی سٹارٹ کیا اور اس طرف بڑھ گیا کیونکہ شاید یہی موقع تھا کہ میں کچھ پیسے کما سکوں۔ مگر یہ خوشی بھی دل ہی دل میں خوف میں بدل گئی کیونکہ وہ جگہ بہت سنسان تھی اور اس وقت رات بھی گہری ہو چکی تھی۔ مگر بھوک اور ضرورت کے سامنے خوف کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ میں نے گاڑی اس کے قریب روکی، شیشہ نیچے کیا اور پوچھا کہاں جانا ہے، مگر وہ چپ رہا۔ میں نے پھر کہا صاحب کہاں جانا ہے؟ اس بار وہ آہستہ سے بولا جنگل کے کونے تک جانا ہے۔ یہ سن کے میرے وجود میں لرزہ سا دوڑ گیا۔ میں نے کہا بھائی وہاں تو کچھ نہیں ہے اس وقت، رات کے پہر وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ مگر اس نے بس اتنا کہا تمہیں کرایہ ڈبل ملے گا، اور جیب سے نوٹ نکال کے دکھا دیے۔ میں لمحے بھر کو سوچ میں پڑ گیا۔ ڈبل کرایہ مطلب بیوی کی دوا، بچوں کی فیس، مالک مکان کا کرایہ، سب ہو سکتا ہے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور کہا ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔
وہ پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ سڑک کے دونوں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کبھی جھاڑیاں، کبھی سنسان درخت اور بیچ بیچ میں ہوا کے جھونکے جو دل کو اور بھی دہلا دیتے تھے۔ میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش رہا، جیسے کوئی بوجھل سایہ ہو، بس اس کی سانسوں کی آواز ہی سنائی دیتی تھی۔ اور میرا دل کہہ رہا تھا سلیم آج رات عام نہیں، کچھ ہونے والا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا اگر یہ سواری ٹھیک نہ نکلی تو کیا ہوگا، لیکن پھر دل نے کہا ڈر مت سلیم، اللہ بڑا ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ بیوی کا چہرہ، بچوں کی مسکراہٹ سب آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی، اے اللہ اس رات کو میرے لیے رحمت بنا دے، زحمت نہ بنانا۔ یہ سوچتے سوچتے گاڑی جنگل کے قریب جا پہنچی۔ وہاں عجیب سا سکوت تھا، جیسے ہوا بھی رک گئی ہو۔ میں نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کے دیکھا مگر وہ سواری غائب تھی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے دروازہ کھول کے دیکھا، سیٹ خالی تھی، جیسے کبھی کوئی بیٹھا ہی نہ ہو۔ میں نے سرد آہ بھری اور دل میں کہا یا اللہ یہ کیسا امتحان ہے۔ میں جنگل کے کنارے کھڑا تھا، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا اور قدم آگے بڑھنے سے انکاری تھے۔ لیکن اچانک میری نظر دور کسی جگہ پہ پڑی، وہاں جیسے کوئی سرخ اور سنہری روشنی جھلملا رہی تھی۔ میں نے آنکھوں کو مل کے دیکھا تو یقین ہوا کہ ہاں واقعی کوئی روشنی ہے، اور وہ بھی ایسی جو اندھیروں کو چیرتی ہوئی میرے دل تک اتر رہی تھی۔ میرے دل میں پہلی سوچ یہی آئی کہ شاید وہاں کوئی شادی ہے یا میلہ لگا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں دیہاتوں کے اندر اکثر رات کے وقت شادیوں میں آگ اور لالٹینوں کی روشنی بہت دور سے دکھائی دیتی ہے۔ میں نے خود سے کہا سلیم یہ تو اچھی بات ہے، اگر واقعی شادی ہے تو وہاں لوگ ہوں گے، کھانا ہوگا اور شاید کوئی کام بھی نکل آئے گا، کوئی سواری مل جائے گی یا کم از کم تھوڑی دیر لوگوں میں بیٹھنے سے دل کا خوف دور ہو جائے گا۔ لیکن دل کا دوسرا کونا مجھے ڈرا رہا تھا کہ یہ جنگل ہے، یہاں رات کو بھلا شادی یا میلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر بھوک، غربت اور تجسس انسان سے وہ سب کچھ کرواتا ہے جو عام حالت میں وہ کبھی نہ کرے۔ سو میں نے فیصلہ کیا کہ جا کے دیکھوں آخر یہ روشنی ہے کیا۔ میں قدم بڑھاتا گیا تو خشک پتوں کی سرسراہٹ میرے کانوں میں پڑی اور میں نے بے ساختہ خود سے کہا اللہ خیر کرے، کہیں سام بچھو نہ نکل آئے۔ پھر خود کو ڈانٹا کہ ڈرنے سے کیا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو دیکھنا ہی پڑے گا۔ جب سے گھر سے نکلا ہوں بیوی کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، دوا لے آؤ سلیم، اور بیٹے کی معصوم آواز ابا کل اسکول میں فیس نہ دی تو وہ مجھے نکال دیں گے۔ میں نے خود سے کہا سلیم تجھے یہ روشنی کس امتحان کی طرف بلا رہی ہے، جا کے دیکھ لے، شاید یہاں کوئی ذریعہ نکل آئے۔ چلتے چلتے میں نے اپنی جیب پہ ہاتھ رکھا، چند کرنسی نوٹ تھے جو ایک دن کے کرایہ دینے کے بھی قابل نہ تھے۔ میں نے ہنسنے کی ناکام کوشش کی اور کہا سلیم تو خود کو ٹیکسی ڈرائیور کہتا ہے، مگر حقیقت میں تو ایک بھوکا فقیر ہے جو روشنی کے پیچھے اندھیرے میں بھٹک رہا ہے۔ میرے قدم تیز ہونے لگے اور میں نے دل ہی دل میں دعا کی یا اللہ اگر یہ واقعی کوئی شادی ہے تو مجھے وہاں لوگوں کے درمیان عزت دے دینا، مجھے سواری دے دینا، مجھے اتنا دے دینا کہ میں بچوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں۔ روشنی قریب آنے لگی اور میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں نے اپنے آپ سے باتیں شروع کر دی، سلیم اگر واقعی شادی ہے تو جا کے کہنا بھائی میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں، کوئی شہر جانا چاہے تو لے جاؤں گا، ہو سکتا ہے ڈبل کرایہ بھی مل جائے۔ پھر سوچا اگر میلہ ہے تو وہاں کھانے کے اسٹال لگے ہوں گے تو شاید تھوڑی دیر بیٹھنے سے دل کو سہارا بھی ملے گا۔ لیکن ساتھ ہی یہ بھی سوچا کہ اگر یہ شادی یا میلہ نہیں ہوا، اگر یہ کچھ اور ہوا تو کیا ہوگا۔ میں نے گردن گھما کے دیکھا، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، گاڑی کہیں پیچھے چھوٹ گئی تھی اور اب میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ سو میں نے قدم اور تیز کر دیے۔ اتنے میں میرے دل نے کہا سلیم تو پاگل ہو گیا ہے، رات کے اس پہر روشنی کیسے، شادی کیسی، میلہ کیسا؟ تجھے اپنی بیوی کے چہرے کی فکر ہے یا نہیں؟ اس کی کھانسی نے اس کا دم نکال دیا تو پھر تو کیا کرے گا؟ میں نے خود کو جواب دیا کہ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اس کی دوا لے آؤں، اس کے لیے پیسے چاہیے، اس کے لیے مجھے کسی نہ کسی طرح کچھ کمانا ہے۔ اگر یہ روشنی مجھے وہاں لے جائے گی تو میں جا کے دیکھوں گا چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اس وقت میرے پاس رکنے کا آپشن نہیں۔ روشنی اب اور واضح ہو گئی تھی، جیسے شعلے آسمان کو چھو رہے ہوں۔ میں نے زیر لب کہا یہ تو واقعی بڑی آگ ہے، تو پھر شادی ہی ہوگی، کیونکہ آگ کے گرد دیہاتی ناچتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ میں نے خود اپنے گاؤں میں ایسے کئی مناظر دیکھے ہیں جہاں ڈھول بجتا ہے، آگ جلتی ہے اور لوگ خوشی سے رقص کرتے ہیں۔ میں نے اپنے دل کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور کہا ہاں سلیم یہ شادی ہے، یقیناً یہ شادی ہے،
لیکن اندر کہیں ایک خوف کی لہر اب بھی قائم تھی جو بار بار کہہ رہی تھی کہ سلیم یہ دھوکہ ہے۔ میرے کانوں میں سرگوشیاں ہونے لگی جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ میں نے رک کے کہا کون ہے؟ پھر خاموشی چھا گئی۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ یہ وہم ہے۔ اندھیروں میں انسان کو وہ کچھ سنائی دیتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ میں نے قدم پھر آگے بڑھا دیے۔ میرے جوتے مٹی میں دھس رہے تھے اور کپڑے جھاڑیوں سے اٹک رہے تھے، مگر تجسس مجھے آگے بڑھا رہا تھا۔ روشنی اب اور قریب آ چکی تھی اور میں نے کہا بس چند قدم اور ہیں، پھر حقیقت سامنے ہوگی۔ میں نے بیوی کا تصور دل میں لایا اور کہا زرینہ دیکھنا آج میں کچھ لے کے آؤں گا تمہارے لیے، دوا، بچوں کے لیے خوشی۔ اللہ مجھے خالی ہاتھ واپس نہیں کرے گا۔ میں نے آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کہا یا رب تو نے اب تک مجھے ہر مشکل میں سنبھالا، آج بھی مجھے رسوا نہ کرنا۔ جیسے ہی میں نے ایک جھاڑی پار کی، سامنے کا منظر دیکھ کے میری سانس رک گئی۔ وہ روشنی کسی شادی یا میلے کی نہیں تھی بلکہ ایک بڑی آگ جل رہی تھی۔ اس کے گرد لمبی لمبی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں اور وہ منظر کسی انسانی خوشی کا نہیں بلکہ کسی غیر انسانی جشن کا لگ رہا تھا۔ میں ساکت کھڑا رہا، میرے قدم زمین پہ جم گئے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے آہستہ سے خود سے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ یہ شادی نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے، مگر میرا تجسس ابھی ختم نہ ہوا۔ میں نے سوچا کہ یہ شادی نہیں تو پھر کیا ہے؟ مجھے آگے جا کے دیکھنا ہی ہوگا، کیونکہ اب واپس جانا ممکن نہیں۔ میں نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے اور اپنے دل سے کہا سلیم ڈر مت، یہ روشنی تجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، یہ شاید تجھے حقیقت دکھانے کے لیے ہے۔ دیکھ لے کیا ہے اور فیصلہ کر کے رکنا ہے یا بھاگ جانا ہے۔ مگر اس وقت بھاگنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، جیسے کوئی نادیدہ قوت مجھے کھینچ رہی ہو اور میں ہر لمحہ اس کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا اس روشنی کے قریب جا رہا تھا اور دل کے اندر عجیب سا شور مچ رہا تھا۔ ایک طرف خوف تھا کہ پتہ نہیں آگے جانے پہ مجھے کیا ملے، اور دوسری طرف تجسس مجھے آگے دھکیل رہا تھا۔ آخر کار جب میں ایک بڑے درخت کے پیچھے جا کے رکا تو میری آنکھوں کے سامنے جو منظر تھا وہ ایسا تھا کہ میرا سانس گلے میں اٹک گیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ انسان کی آنکھیں کسی منظر کو دیکھ کے اتنی بے بس ہو سکتی ہیں۔ سامنے ایک بہت بڑی آگ جل رہی تھی، اتنی بڑی کہ اس کی لپٹیں آسمان کو چھو رہی تھی، جیسے سورج زمین پہ اتر آیا ہو، اور اس آگ کے گرد ایک جن زادی ناچ رہی تھی۔ اس کا وجود ایسے چمک رہا تھا جیسے سونے اور چاندی سے ڈھکا ہو۔ اس کے لمبے بال ہوا کے جھونکوں کے ساتھ لہرا رہے تھے اور وہ جب بھی گھومتی تو آگ کی لپیٹیں بھی اس کے ساتھ گھومتی نظر آتی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو رگڑ کے دیکھا کہ شاید یہ وہم ہے، لیکن نہیں، یہ حقیقت تھی اور میں درخت کے پیچھے کھڑا بے اختیار یہ سب دیکھ رہا تھا۔ میرے دل سے آواز آئی سلیم یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ کوئی عام عورت نہیں، یہ کوئی انسان نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا ہاں یہ عورت نہیں ہو سکتی، یہ جن زادی ہے، یہ وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں بچپن سے سنتا آیا ہوں کہ وہ جنگلوں میں بستے ہیں، رات کے اندھیروں میں رقص کرتے ہیں اور کبھی انسانوں کو بہکا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ میرا دل خوف سے کانپنے لگا اور پسینہ ماتھے سے بہہ نکلا۔ میں نے درخت کے تنے کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور آہستہ سے خود سے کہا یا اللہ یہ کون سا امتحان ہے؟ یہاں آ کے میں نے کیا دیکھ لیا؟ لیکن پھر میری آنکھیں اس جن زادی سے ہٹ ہی نہیں رہی تھیں۔ اس کا رقص اتنا مسحور کن تھا کہ درخت بھی جھومتے محسوس ہو رہے تھے، جیسے وہ بھی اس کی دھن پہ ناچ رہے ہوں۔ میں نے بے اختیار کہا سلیم ہوش میں آ، تیرے بیوی بچے گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں اور تو یہاں کسی جن زادی کا رقص دیکھنے آیا ہے۔ مگر دل نے کہا نہیں، یہ منظر کچھ اور ہے، یہ صرف رقص نہیں ہے، جیسے کوئی راز ہے، کوئی پیغام ہے جو مجھے سمجھانا چاہتی ہے۔ لیکن پھر ایک لمحے میں مجھے یاد آیا کہ بچپن میں اماں کہتی تھی بیٹا کبھی جنات کے دھوکے میں نہ آنا، وہ تجھے دکھا کے بہکا دیتے ہیں اور پھر تجھے اس دنیا سے الگ کر دیتے ہیں۔ میں نے آہستہ سے کہا اماں تیری باتیں آج سچ لگ رہی ہیں، مگر میں کیا کروں، میری آنکھیں جیسے قید ہو گئی ہیں۔ میرے کانوں میں اس کی پائل کی جھنکار پڑنے لگی، ہر جنبش کے ساتھ ایسی آواز آتی جیسے ہزاروں گھنٹیاں ایک ساتھ بج رہی ہوں۔ میرا دل چاہا میں اپنی آنکھیں بند کر لوں، لیکن آنکھیں جیسے قابو سے باہر تھیں۔ میرے ہونٹوں سے بے اختیار نکلا سبحان اللہ کیا حسن ہے، پھر فوراً خود کو ڈانٹا کہ استغفر اللہ سلیم تو پاگل ہو گیا ہے، یہ انسان نہیں یہ جن ہے، یہ تیری بربادی ہے، پیچھے ہٹ جا۔ مگر میرے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ میں نے درخت کے پیچھے سے جھانک کے دیکھا، اس کی آنکھیں آگ کی لپٹوں کی طرح چمک رہی تھیں، اس کے کپڑے سرخ اور سنہری روشنی میں ایسے لگ رہے تھے جیسے آگ ہی اس کے جسم پہ لپٹی ہو۔
اس کے ناچنے کے انداز میں ایک عجیب کشش تھی، جیسے وہ صرف زمین پہ نہیں آسمان پہ بھی ناچ رہی ہو۔ اس کی ہنسی کبھی گھنٹیوں کی طرح گونجتی، کبھی بجلی کی کڑک کی طرح دل دہلا دیتی۔ میں نے اپنے دل کو سمجھایا، سلیم ہمت کر، یہاں سے نکل جا، مگر میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ دیکھ یہ منظر تجھے زندگی بھر یاد رہے گا، شاید تجھے کوئی راز مل جائے۔ اسی لمحے میرے ذہن میں بیوی کی آواز ابھری، سلیم دوا لے لانا، بچوں کی آواز، ابا فیس دے دینا، اور میں نے خود سے کہا اگر یہ مجھے پکڑ لے تو میں کبھی ان سب کے پاس نہیں جا سکوں گا۔ لیکن پھر اندر سے ایک اور آواز آئی، شاید یہی تیرے غم کا علاج ہے، شاید وہ تجھے اتنا کچھ دے دے کہ تو ہمیشہ کے لیے سکون میں آ جائے۔ میں نے سر ہلا کے کہا نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ روشنی دھوکہ ہے، یہ رقص دھوکہ ہے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور میں بار بار اللہ کا نام لینے لگا، یا اللہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ لیکن پھر ایک لمحے کے لیے ایسے لگا جیسے جن زادی نے رقص کرتے کرتے اپنی گردن موڑ کے میری سمت دیکھا ہو۔ میرا دل حلق میں آ گیا اور میں نے درخت کے پیچھے خود کو چھپا لیا۔ میں نے آہستہ سے کہا یا اللہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب میں کیا کروں؟ میرے کانوں میں پھر اس کے کہے کی آواز آئی اور آنکھ کی لپٹیں اور بلند ہو گئیں۔ میں نے خود سے کہا سلیم اگر تو اب بھی نہیں بھاگا تو پھر کبھی نہیں بھاگ سکے گا۔ لیکن قدم جیسے جم گئے تھے۔ میں نے آہستہ سے درخت سے سر ٹکا دیا اور کہا یا اللہ میرے بچے ابھی چھوٹے ہیں، میری بیوی بیمار ہے، انہیں میرا سہارا ہے، مجھے اس آزمائش سے نکال دے، مجھے معاف کر دے کہ میں نے آنکھوں سے یہ سب دیکھا، مجھے محفوظ رکھ۔ جیسے جیسے وہ ناچتی آنکھ کے شعلے بلند ہوتے جاتے اور میں نے محسوس کیا کہ پورا جنگل اس کے ساتھ جھوم رہا ہے، پتوں کی سرسراہٹ بھی اس کی دھن پہ چل رہی ہے اور ہوا بھی جیسے ساز بن گئی ہے۔ اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور میرا دل خوف اور حیرت کے درمیان ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے خود کو کہا سلیم یہ سب خواب ہے، ہاں یہ خواب ہے، ابھی آنکھ کھلے گی تو اپنی ٹیکسی میں ہوگا، مگر دل کہتا تھا یہ خواب نہیں حقیقت ہے اور یہی حقیقت تجھے لے ڈوبے گی۔ میں نے ایک آخری بار ہمت کر کے اپنی آنکھیں بند کیں اور کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، اور دل ہی دل میں یہ ورد دہرانے لگا تاکہ اپنے آپ کو سنبھال سکوں اور اللہ کی پناہ میں آ سکوں۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں اس کے رقص کی کشش میں پھنس گیا تو پھر میرا نام و نشان بھی نہیں بچے گا۔ میں ابھی بھی یہی سوچ رہا تھا کہ بس اب وقت آ گیا ہے، میں کسی نہ کسی طرح یہاں سے پیچھے ہٹوں اور درختوں کے سائے میں کھو جاؤں، کیونکہ جتنا کچھ دیکھ چکا ہوں وہ میری عقل اور حوصلے سے باہر ہے۔ لیکن جیسے ہی میں نے یہ ارادہ دل میں بنایا، اچانک وہ جو لمحہ بھر پہلے آگ کے گرد رقص کر رہی تھی رک گئی۔ اس کا جسم ایک دم ٹھہر گیا جیسے ہوا بھی تھم گئی ہو، اور اس کی آنکھیں اچانک گھوم کے بالکل میری سمت جم گئیں۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ براہ راست مجھے گھور رہی ہے۔ میرا دل یوں دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کے باہر نکل آئے گا۔ میرے پاؤں ایسے زمین میں پیوست ہو گئے جیسے ان پہ سیسا ڈال دیا گیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، کیا اس نے مجھے دیکھ لیا ہے یا یہ میرا وہم ہے؟ لیکن وہ نظر ایسی تھی جسے وہم کہنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ نظر آگ کے شعلوں سے بھی زیادہ تیز اور کاٹ دار تھی۔ میرے گلے سے آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور آہستہ سے درخت کے تنے سے لگ کے اپنے آپ سے کہا سلیم ہمت کر، کچھ پڑھ، بسم اللہ پڑھ، آیت پڑھ، اللہ کو پکار۔ لیکن زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی، الفاظ ذہن میں تھے لیکن ہونٹ ہل نہ رہے تھے۔ اس لمحے میں نے بیوی کا چہرہ یاد کیا، زرینہ جو کھانسی میں دم گھٹنے سے لڑ رہی ہے، اور بچے جو میرے انتظار میں ہے کہ ابا آئے گا تو کچھ لے کے آئے گا۔ میں نے کہا اے اللہ میں یہاں کیوں آیا؟ میں تو صرف رزق کی تلاش میں نکلا تھا، میں تو صرف اپنی بیوی کی دوا اور بچوں کی فیس لینے کے لیے نکلا تھا، مجھے اس دلدل میں کیوں پھنسایا گیا؟ جن زادی کی آنکھیں جیسے میرے اندر اترتی جا رہی تھیں، اس کی نظریں ایسی تھیں جیسے وہ میرے دل کے راز پڑھ رہی ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا سلیم نظر جھکا لے، لیکن میری گردن جیسے پتھر ہو گئی تھی، میں نظر جھکا نہ سکا۔ میرے کانوں میں اس کی ہنسی کی باز گشت گونجنے لگی، حالانکہ وہ ہنسی نہیں رہی تھی، بس خاموش کھڑی تھی۔ لیکن میں نے صاف سنا جیسے وہ کہہ رہی ہو تو چھپ کے مجھے دیکھ رہا تھا نا، اب دیکھتی ہوں کتنی دیر چھپتا ہے۔ میرے وجود پہ لرزہ طاری ہو گیا اور میں نے خود کو درخت کے پیچھے مزید دبانے کی کوشش کی، مگر وہ آنکھیں ہر طرف سے مجھے پکڑ لیتی تھیں۔ میرے اندر ایک جنگ شروع ہو گئی، ایک آواز کہتی بھاگ جا سلیم، ابھی بھاگ جا، چاہے زمین پھٹے یا آسمان گرے، لیکن اس جگہ سے نکل جا ورنہ ختم ہو جائے گا۔ دوسری آواز کہتی رک جا، یہ موقع ہے، یہ تجھے کچھ دے گی، کچھ دکھائے گی،
شاید یہ وہ راستہ ہے جس سے تیری غربت ختم ہو جائے گی، شاید یہ تیری دعاؤں کا جواب ہے۔ لیکن میرا دل خوف سے بوجھل ہو چکا تھا۔ میں نے آنکھیں زور سے بند کر لیں اور پھر سے کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جیسے جیسے یہ الفاظ دہراتا دل کو کچھ سہارا ملنے لگا، مگر فوراً اندر سے ایک جھٹکا سا لگا، جیسے میں نے نہ جانے کیا کچھ دیکھ لیا ہو۔ میں نے پھر آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں تیرے سوا کسی کو نہیں مانتا، مجھے بچا لے، اس فتنے سے مجھے میری بیوی بچوں کے پاس سلامت پہنچا دے۔ اور اسی وقت ایسا محسوس ہوا جیسے ہوا ایک لمحے کو رک گئی، جنگل کی سرسراہٹ بند ہو گئی، اور میں نے دوبارہ آنکھ کھولنے کی ہمت کی تو وہ اب بھی وہیں کھڑی مجھے دیکھ رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں کچھ اور تھا، جیسے وہ مسکرا رہی ہو یا مجھے چیلنج دے رہی ہو کہ ہاں دیکھ لیا ہے، اب کیا کرے گا سلیم۔ میرا دل چاہا کہ میں زور سے چیخ ماروں، لیکن زبان نے پھر ساتھ نہ دیا۔ میں نے اپنے ہاتھ درخت کے تنے پہ دبایا اور دھیرے سے کہا، اے اللہ، میں گنہگار ہوں، لیکن تیرے نام پہ بھروسہ کرتا ہوں۔ میرے بچے ابھی یتیم نہ ہو جائیں، میری بیوی ابھی بیوہ نہ ہو جائے، مجھے یہاں سے نکال لے۔ پھر دل نے کہا، سلیم، اب اگر تو ایک قدم بھی ہلا تو یہ تجھے پکڑ لے گی، ایسے جیسے مکڑی جالا بن کے مکھی کو پھانس دیتی ہے۔ میں نے سوچا اگر میں ہلوں گا تو آگ کے شعلے میرے قدم روک لیں گے، اور اگر میں نہ ہلا تو یہ نظر مجھے جلا کے خاک کر دے گی۔ میرے کانوں میں جیسے وہ بولی ہو، حالانکہ اس کے ہونٹ حرکت نہیں کر رہے تھے، مگر صاف الفاظ میرے دل پہ نقش ہوئے، تم مجھے دیکھنے آئے تھے نا؟ تمہیں لگا یہ کوئی شادی ہے یا میلہ ہے؟ اب بتاؤ سلیم، کیسا لگا میرا رقص؟ میں نے گھبرا کے دل ہی دل میں کہا، اے اللہ، یہ مجھے نام سے کیسے جانتی ہے؟ میں نے تو اپنا نام کسی کو بھی نہیں بتایا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، لیکن میں نے پھر آہستہ سے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس بار جیسے دل کو کچھ سہارا ملا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب اگر اللہ نے میری دعا قبول نہ کی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ میں نے ایک لمحے کے لیے بیوی کے پاس بستر پہ لیٹی زرینہ کا وہ چہرہ یاد کیا جو کمزوری سے زرد پڑ گیا تھا، اور اس کے قریب بیٹے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، ابا فیس دے دو، اور بیٹی جو چھوٹے ہاتھوں سے کہہ رہی تھی، ابا امی کی دوا لاؤ۔ ان سب کی تصویریں ایک ایک کر کے میرے سامنے آئی، اور میں نے پورے یقین کے ساتھ کہا، اے اللہ، میں ان سب کے لیے جی رہا ہوں، مجھے اس کی نظروں سے بچا لے۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آنکھ کی لپٹیں اور اونچی ہو گئیں اور اس کی آنکھوں کی چمک اور تیز ہو گئی۔ میں نے ایک لمحے کو سوچا شاید اب یہ سب ختم ہو جائے گا، لیکن اسی لمحے میرے اندر ہمت کی ایک چھوٹی سی کرن پیدا ہوئی۔ میں نے اپنے دل سے کہا، سلیم، اگر اب بھی ڈٹ گیا تو شاید اللہ تیری حفاظت کر لے گا، اگر اب بھی پیچھے ہٹ گیا تو یہ تیری کمزوری سمجھ کے تجھے تباہ کر دے گی۔ میں نے گہری سانس لی اور دل ہی دل میں پوری طاقت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے میں پڑھتا گیا میرے جسم کی کپکپاہٹ کم ہوتی گئی، اور مجھے لگا جیسے درخت کے پیچھے مجھے کوئی نادیدہ طاقت سہارا دے رہی ہو، لیکن جن ذاتی اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی نظریں مسلسل میری آنکھوں میں اتر رہی تھیں، اور میں نے خود سے کہا، سلیم، اب فیصلہ کن گھڑی ہے، یا تو ایمان پہ قائم رہ یا پھر ہمیشہ کے لیے اندھیروں میں کھو جا۔ اور میں نے اپنے دل کی پوری طاقت کے ساتھ کہا، اللہ میرا سہارا ہے، میں اس کے سوا کسی کو نہیں مانتا۔ اس لمحے جیسے میری زبان کھل گئی اور میں نے بلند آواز میں کہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اسی لمحے مجھے لگا کہ میں اس کی آنکھوں کی چمک ایک لمحے کو مدھم پڑ گئی تھی۔ میں نے اس لمحے جانا کہ اللہ نے میری دعا سن لی، لیکن ابھی امتحان ختم نہیں ہوا، کیونکہ وہ اب بھی وہیں کھڑی تھی اور اس کے آنکھوں میں وہی سوال تھا کہ سلیم اب کیا کرے گا۔ اور میں وہی درخت کے پیچھے کھڑا خوف اور ایمان کے درمیان لڑتا ہوا اس لمحے کا انتظار کر رہا تھا کہ یا تو وہ مجھ پہ حملہ کرے یا پھر اللہ کی مدد مجھے اس نظر کے جال سے نکال لے۔ ابھی میں نے اپنے دل کو سنبھالا ہی تھا کہ اچانک ایک اور خوفناک لمحہ میرے سامنے آ گیا۔ میں نے جیسے ہی پیچھے ہٹنے کے لیے قدم اٹھایا تو اچانک ایک بھاری سا ہاتھ میرے کندھے پہ آیا۔ میرا جسم وہیں اکڑ گیا جیسے کسی نے میرا سارا خون جما دیا ہو۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، اب کیا ہوگا، یہ ہاتھ کس کا ہے؟ میں نے بڑی ہمت کر کے گردن گھمائی تو دیکھا کہ وہ جن زادی میرے عین پیچھے کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پہ ایسی مسکراہٹ تھی جو بیک وقت دل کو موہ لینے والی بھی تھی اور خوف سے بھر دینے والی بھی۔ میں نے محسوس کیا جیسے وہ لمحے بھر میں درختوں کے بیچ سے نکل کے میرے پیچھے آ کھڑی ہو اور مجھے اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ اسے سرگوشی کی آواز میں کہا، سلیم، تم مجھ سے ڈرتا کیوں ہے؟ میں تجھے نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بلکہ تجھے وہ سب دوں گی جس کا تو نے خواب بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ سرخ اور سنہری روشنی سے جل رہی تھی، جیسے آگ کے اندر دو شعلے جل رہے ہوں۔
اسے کہا تو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے دن رات محنت کرتا ہے، پھر بھی ان کے آنسو نہیں رک پاتے۔ کبھی دوا کے لیے پیسے نہیں، کبھی فیس کے لیے، نہ کبھی گھر کے کرائے کے لیے۔ لیکن اگر تو ایک لمحے کے لیے میری بات مان لے تو یہ سب ختم ہو جائے گا۔ میں نے گلے سے آواز نکالنے کی کوشش کی اور دھیرے سے کہا، تیری بات ماننے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ مسکرائی اور آہستہ سے بولی، صرف ایک شرط ہے کہ تو اپنا خاندان ہمیشہ کے لیے بھول جائے۔ تو میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہے گا، میں تجھے عزت دوں گی، دولت دوں گی، طاقت دوں گی۔ لوگ تیرے قدموں میں بیٹھیں گے، لیکن اس کے بدلے میں تجھے اپنا پرانا رشتہ ناتا توڑنا ہوگا۔ تو میرے ساتھ رہے گا کیونکہ میں بہت پیاسی ہوں اور مجھے تیرے جیسے نوجوان کی تلاش تھی۔ میں یہ سن کے لرز گیا۔ میرا دل چاہا کہ میں اسی وقت چیخ ماروں اور بھاگ جاؤں، لیکن میرے پاؤں زمین سے جدا نہ ہوئے۔ میں نے دل میں کہا، یہ کیسی آزمائش ہے اللہ؟ میں نے تو ہمیشہ دعا کی تھی کہ میرے گھر میں رزق آ جائے، میری بیوی کو سکون ملے، میرے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ آئے، لیکن یہ کیسا رشتہ ہے کہ رزق ملنے کے بدلے میں انہی کو چھوڑنا پڑے گا؟ میرے کانوں میں اس کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ وہ بار بار کہہ رہی تھی، سوچ سلیم سوچ، تجھے کون یاد کرتا ہے سوائے بھوک اور بیماری کے؟ تیرے بچے تجھ سے ناراض ہوتے ہیں، تیری بیوی ہر وقت شکوے کرتی ہے، لوگ تجھے حقیر سمجھتے ہیں، اگر تو میرے ساتھ آ جائے تو سب بدل جائے گا۔ لوگ تجھے سلام کریں گے، تیرے پاس اتنی دولت ہوگی کہ تیرے اپنے بھی تجھے پہچان نہیں سکیں گے۔ میں نے اندر سے آواز دی، نہیں، یہ ممکن نہیں۔ میں اپنے بچوں کو کیسے بھول جاؤں، بیوی کو کیسے چھوڑ دوں؟ لیکن دوسرے لمحے اندر سے آواز آئی، سلیم سوچ، تو کبھی نہ کبھی ان کے آنسو ختم کرنے کے لیے یہی تو چاہتا تھا۔ اب اگر موقع مل رہا ہے تو کیوں نہیں فائدہ اٹھا رہا؟ میں نے خود سے کہا، نہیں، یہ غلط ہے، لیکن دل میں ایک لمحے کے لیے خواہش جاگی کہ شاید یہ سچ ہو جائے اور میری غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ میں نے بڑی مشکل سے کہا، لیکن میرے بچے، میری بیوی، ان کا کیا ہوگا؟ وہ ہنس پڑی اور بولی، وہ سب تیرے بغیر بھی جی لیں گے، لیکن جو کچھ میں تجھے دوں گی وہ کوئی نہیں دے سکتا سلیم۔ تو نے ساری عمر محنت کی ہے، کیا ملا تجھے سوائے ذلت اور بھوک کے؟ اب ایک موقع ہے کہ سب کچھ بدل جائے۔ میں نے پسینہ پونچھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو وہ ہاتھ جیسے میرے کندھے کو مزید سختی سے پکڑنے لگا۔ میں نے کہا، مجھے جانے دے، یہ سب دھوکہ ہے۔ وہ بولی، نہیں، یہ دھوکہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ اگر تو چاہے تو ابھی میرے ساتھ چل، میں تجھے اس جنگل کے پار ایسی دنیا دکھاؤں گی جہاں ہر طرف سونا ہوگا، جہاں خادم تیرے اشاروں پہ چلیں گے۔ میں نے دل میں کہا، یا اللہ، یہ کیسا امتحان ہے؟ میں جانتا ہوں یہ سب فریب ہے، لیکن دل کا ایک کونا کمزور ہونے لگا تھا۔ میرے سامنے زرینہ کا چہرہ آیا جو کھانسی میں ہانپ رہی ہے، اور بچے جو روتے ہیں کہ ابا ہمارے پاس کتاب نہیں، ابا ہمارے پاس جوتے نہیں۔ میرے دل میں ایک لمحے کو یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش واقعی یہ سب سچ ہو اور میں ان سب کو خوش کر سکوں، لیکن فوراً دل سے آواز آئی، سلیم، یہ دھوکہ ہے، یہ تیرا ایمان چھیننے آئی ہے، یہ تجھے تیرا سب کچھ بھلانے آئی ہے۔ میں نے زبان ہلائی اور کہا، نہیں، میں اپنا خاندان نہیں چھوڑ سکتا، میں ان کے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ اس نے میرے قریب آ کے سانس پھینکی اور بولی، سوچ لے سلیم، یہ موقع دوبارہ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا، میرا رب میرا رازق ہے، وہ چاہے گا تو میری مدد کرے گا، میں تجھے نہیں مانتا۔ وہ چاہے گا تو میری مدد کرے گا، میں تجھے نہیں مانتا۔ میں نے یہ کہا تو اس کے چہرے پہ غصے کی ایک جھلک آئی اور وہ ہنس پڑی اور بولی، دیکھتے ہیں سلیم تو کب تک ڈٹتا ہے۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں اللہ کو پکارا اور کہا، اے میرے رب، مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، سلیم، مضبوط رہ، یہ لمحہ تیرا امتحان ہے، اگر تو ہل گیا تو ہمیشہ کے لیے ہار جائے گا۔ وہ اب بھی میرے سامنے کھڑی تھی، اس کی نظریں میرے دل کو کھا رہی تھیں اور میرے کندھے پہ اس کا ہاتھ ایسے لگ رہا تھا جیسے آگ جل رہی ہو۔ لیکن میں نے آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں کلمہ پڑھتا رہا تاکہ اللہ مجھے اس خواہش اور آزمائش کے طوفان سے نکال لے۔ میں ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے اس پہ قائم رہنا ہے اور اپنے رب کو پکارنا ہے کہ اچانک اس جن زادی کے چہرے پہ ایسی تبدیلی آئی کہ میرا دل دہل گیا۔ اس کی آنکھوں کی روشنی پہلے دلکش اور مسحور کن لگ رہی تھی، مگر اب وہ روشنی خون کی آگ کی طرح دہکنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ غائب ہو کے ایک وحشت بھری کرواہٹ میں بدل گئی۔ اس کی آواز اب وہ میٹھی سرگوشی نہ رہی بلکہ گرجدار اور دل دہلا دینے والی بن گئی۔ اسے چیختے ہوئے کہا، سلیم، تو نے میری دعوت ٹھکرا دی، تو نے میری پیشکش قبول نہ کی، تو نے میرا دل توڑا، اب دیکھ میں تجھے کیسے چھوڑتی ہوں۔ دنیا میں تیری غربت ختم نہیں ہوگی بلکہ اور بڑھ جائے گی، تیرے بچوں کی بھوک بڑھ جائے گی، تیری بیوی کی بیماری لمبی ہو جائے گی، تیرے دروازے پہ قرض دینے والے اور زیادہ بڑھیں گے، تو دن رات روتا رہے گا مگر سکون تجھے کبھی نہیں ملے گا کیونکہ تو نے مجھے ناراض کر دیا۔ میں نے یہ الفاظ سنے تو میرا دل جیسے لرز گیا اور میں نے بے اختیار پیچھے قدم ہٹائے۔
مگر میرے پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میں نے لرزتی آواز میں کہا، نہیں، میں نے تیرے آگے نہیں جھکنا، تو چاہے جتنا مرضی غصہ کر لے۔ میرا رازق میرا اللہ ہے، وہ مجھے بھوکا مار دے مگر تیرے در پہ جانے نہیں دے گا۔ جن زادی اور بھی غضبناک ہو گئی، اس کے بال آگ کے شعلوں کی طرح ہوا میں لہرانے لگے۔ اس نے اپنی انگلی میری طرف اٹھائی اور بولی، سلیم، تو نے میرا مذاق بنایا ہے، اب دیکھ میں تیرے خوابوں کو عذاب میں بدل دوں گی، تیرے ہر دن کو سیاہ کر دوں گی، تیرے ہر لمحے کو درد میں جکڑ دوں گی۔ میں پیچھے ہٹتے ہوئے دل ہی دل میں یا اللہ پکارنے لگا۔ میں نے کہا، اے اللہ، یہ میرے بس کا کام نہیں، یہ طاقتور ہے اور میں کمزور ہوں، اگر تو نے مجھے تھام نہ لیا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ میرے لبوں پہ بار بار یہی الفاظ آ رہے تھے، لا الہ الا اللہ، اور جیسے ہی میں یہ پڑھتا مجھے محسوس ہوتا جیسے میرے دل میں ایک عجیب طرح کی روشنی پیدا ہو رہی ہے۔ میں نے خود سے کہا، سلیم، ڈرنا نہیں، وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ وہ جو دھمکیاں دے رہی ہے وہ صرف الفاظ ہیں، حقیقت اس کے اختیار میں نہیں۔ اس لمحے جن زادی نے ایسی آواز میں کہا لگایا کہ پورا جنگل ہل گیا، پرندے درختوں سے اڑ کے خوف میں چیخنے لگے اور ہوا میں عجیب سا شور پھیل گیا۔ اس نے کہا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے اللہ نے تجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا؟ تو دیکھ میں تجھے کیسے رلا رلا کے ماروں گی۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا، مجھے تیرا کوئی ڈر نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے سن رہا ہے، وہ میری دعائیں قبول کرے گا، تو چاہے مجھے جتنی مرضی دھمکیاں دے دے، میں اپنے رب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنزادی نے سن کے اپنے ناخن زمین میں مارے اور ایسی آگ نکلی کہ میرا دل دہل گیا، لیکن میں نے ہمت کر کے ایک درخت کے تنے کو پکڑا اور بار بار دہراتا رہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ میں نے دیکھا اس کی شکل بگڑنے لگی، اس کا حسن جو پہلے دل کو بہکاتا تھا بھیانک صورت میں بدل گیا۔ اس کے دانت بڑے بڑے اور نوکیلے ہو گئے، اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے اور اس کی آواز اتنی کرخت ہو گئی کہ میری ہڈیاں کانپ گئیں۔ لیکن میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں ڈروں گا نہیں۔ میں نے کہا، جتنا کر سکتی ہے کر لے، مگر میرا ایمان، میرا یقین، میرا اللہ مجھے تیرے دھوکے میں نہیں آنے دے گا۔ اس نے ایک زور کا چیخا اور کہا، یاد رکھ، یہ رات تیرے لیے کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری مصیبتیں بڑھ جائیں گی اور میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ میں نے جواب دیا، تجھے کچھ بھی اختیار نہیں، میرے رب کے حکم کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتی، تو چاہے لاکھ دھمکیاں دے دے، میرا بھروسہ اپنے اللہ پہ ہے اور وہی مجھے ان اندھیروں سے نکالے گا۔ پھر میں نے آنکھیں بند کر لیں اور پوری طاقت سے دعا کرنے لگا، اے اللہ مجھے اس عذاب سے نکال لے، میری بیوی، میرے بچوں کی حفاظت کر، میرے رب مجھے مضبوط رکھ اور مجھے اس فتنے سے بچا لے۔ میں بار بار یہی دہراتا رہا اور اندر سے ایک عجیب سی ہمت اٹھنے لگی، جیسے میرے سینے میں نور اتر رہا ہو اور میرا خوف کم ہونے لگا۔ جنزادی اب بھی قہر سے چیخ رہی تھی، مگر میں جان گیا تھا کہ یہ بس مجھے ڈرا رہی ہے، حقیقت میں میرا رب ہی سب پہ قادر ہے۔ میں نے جیسے ہی درخت کے پیچھے سے اپنا منہ چھپا کے دل میں پوری قوت کے ساتھ اللہ کا نام لیا تو ایک طرح کا سکون سا آیا، لیکن ساتھ ہی دل کی دھڑکن ناقابل قبول تیز ہو گئی۔ میں نے زور سے اپنی زبان کھولی اور دل ہی دل میں جو الفاظ بار بار گردش کر رہے تھے انہیں زبان پہ لایا اور آہستہ آہستہ قرآن کی آیات پڑھنی شروع کر دی۔ سب سے پہلے میری زبان سے لا الہ الا اللہ نکلا، پھر سورہ فاتحہ کے الفاظ آہستگی سے میرے ہونٹوں سے بہنے لگے۔ میں نے خود سے کہا، سلیم، آواز مضبوط کر۔ میں نے آنکھیں بند رکھیں تاکہ نظر کی چمک سے میری توجہ نہ بھٹکے، اور دل کے اندر سے نکلنے والی ہر آواز میں ایمان کا جوش ہوتا گیا۔ جیسے جیسے الفاظ نکلتے گئے میرے اندر روشنی سی محسوس ہونے لگی، اور وہ آگ جو ابھی تک شعلوں کی طرح بلند ہو کے آسمان تک چیخ رہی تھی ایک دم مدھم ہوتی محسوس ہوئی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، اور پھر میں نے پورے یقین اور خوف کے ساتھ آہستہ آہستہ اسی آیت کو دہرایا جو ماؤں نے بچپن میں ہمارے کان میں پڑھی تھی، جو مایوسی کے پلوں میں دل کو سنبھالتی ہے۔ میں نے سنتے ہی محسوس کیا کہ آگ کی لپٹیں میری سماعت میں کمزور پڑنے لگیں، اور وہ جن زادی جو ابھی تک میرے سامنے کھڑی مسکراتی ہوئی میرے ہر درد کی طرف چھلانگ لگانے کے لیے تیار تھی، اس کی صورت جیسے سست پڑ گئی تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اپنے اندر کچھ کہتی ہوئی میرے رخ سے پیچھے ہٹی، اور اس کی چیخ جیسے جنگل بھر میں گونج اٹھی۔ اس کی آواز میں وہی پہلے جیسی حلاوت نہیں تھی، بلکہ اب وہ چیخ رہی تھی جو درد سے چلا رہی ہو۔ میں نے دل کے اندر ایک قسم کا ہلکا سا سانس کھینچا اور کہا، یا اللہ تجھے شکر ہے۔ پھر میں نے آیت دہرائی اور ہر لفظ کے ساتھ میرے اندر جو نور بڑھ رہا تھا وہ مجھے مضبوط کر رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ جیسے درخت کے پتے بھی کانوں میں اللہ کی حمد سن رہے ہوں۔
درخت کی سرسراہٹ ایک قسم کی ہم آہنگی میں بدل گئی اور ہوا کے جھونکے جیسے میرے ورد کی تائید کر رہے ہوں۔ جنزادی کے قدم ہلکے پڑنے لگے اور اس کے ہونٹوں پہ جو مسکراہٹ تھی وہ ماند پڑنے لگی۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، ہمت کر سلیم، بس یہ کچھ لمحے ہیں، یہ فتنہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ پھر اچانک وہ چیخ ایک ہمیشہ کی چیخ میں بدل گئی اور جنگل میں کہیں دور تک گونج اٹھی۔ میں نے اپنے کانوں میں اس کی چیخ سن کے خود کو سنبھالا اور پھر وہ لمحہ آیا جب آنکھ کے شعلے نیچے کی طرف جھکتے نظر آئے، جیسے کسی نے ان کے پیروں پہ ہاتھ رکھ دیا ہو، اور آہستگی سے صورتحال پلٹنے لگی۔ میں نے زور سے آیت دہرائی اور اس بار میری آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی، بلکہ ایک مانوس ٹھہرا ہوا ایمان تھا جو میرے سینے سے براہ راست زبان تک آ رہا تھا۔ میں نے پھر بلند آواز میں کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور وہ آواز جنگل میں باز گشت بن کے گونجی تو مجھے محسوس ہوا جیسے پوری فضا میرے ساتھ کھڑی ہو گئی ہے۔ میں نے درخت کے پیچھے سے آہستگی سے قدم نکال کے خود کو کھلی جگہ میں کھڑا پایا، اور وہ جن زادی جو ابھی تک شعلوں کے بیچ میں ناچ رہی تھی اب بے ترتیب حرکتیں کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جیسے جلتے ہوئے قطرے ٹپک رہے تھے، اور اس کے ہاتھ ایسے بڑھ رہے تھے جیسے کسی غیر مرئی زنجیر سے آزاد ہونا چاہتی ہو۔ میں نے دل کی گہرائیوں سے کہا، یا اللہ، یہ تیرا کرم ہے، یہ تیری رحمت ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں نے اپنے بچوں اور بیوی کا نام لے لیا۔ میں نے کہا، یا اللہ، زرینہ کو شفا یاب کر دے، میرے بچوں کو رکھوالا دے اور اس جن کو میرے گھر سے دور کر دے۔ میری آواز میں جو التجا تھی وہ سچی تھی، اور شاید اسی سچائی نے ظلمت کو کتر دیا۔ وہ جن زادی اپنی پوری طاقت کے ساتھ چیختی رہی، مگر ہر ایک چیخ کے ساتھ اس کی طاقت کمزور ہوتی گئی، اور آخر کار وہ ایک ایسی چیخ نکال گئی جو میرے کانوں میں گونجتے ہوئے دور کہیں بکھر گئی، جیسے پتھر کا ٹکڑا ہو۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور دل سے اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر جب میں نے دوبارہ سانس لیا تو جنگل میں گھپ اندھیرا تھا۔ وہ آگ جو پہلے ناچ رہی تھی اب مکمل طور پہ بجھ چکی تھی، اور اس کے بیچ میں پڑا درخت کا حلقہ خاموشی سے کھڑا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ماتھا پکڑا کیونکہ میں جانتا تھا کہ ابھی بھی خطرہ باقی ہو سکتا ہے، مگر اندر ایک سکون سا تھا جو مجھے بتا رہا تھا کہ اللہ نے میری آواز سنی ہے۔ میں نے زمین پہ جھک کے اپنے ہاتھ اس مٹی پہ رکھے اور کہا، یا اللہ، مجھے اپنے فضل میں رکھ، مجھے اپنی رحمت میں رکھ۔ میں نے آنکھوں سے جنگل کے اندر دیکھا تو وہ جگہ جہاں وہ کھڑی تھی بس وہاں راکھ بچی ہوئی تھی، اور راکھ کے اوپر سے کبھی کبھی ہلکا سا دھواں اٹھتا تھا جسے ہوا نے فوراً اڑا دیا۔ میں نے دل میں سوچا کہ شاید یہی لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا، اور میں نے کامیابی کے ساتھ باہر آ کے اپنی عقل اور ایمان دونوں کو ٹیسٹ کیا تھا۔ میں نے آہستگی سے اپنی ٹیکسی کی طرف بڑھا، مگر ابھی قدم اٹھانے سے پہلے میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا، سلیم، خود کو ایک مرد کے طور پہ سنبھال۔ پھر میں نے اپنے موبائل کی طرف ہاتھ بڑھایا اور گھر پہ کال کرنے کا ارادہ کیا کہ اسی وقت میرے ہاتھ کام گئے، کیونکہ میں نے محسوس کیا تھا اس رات جو کچھ ہوا وہ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے ایک نیا آغاز بھی ہو سکتا ہے، یا پھر اگر میں نے اس راہ میں ڈگمگا کے غلط قدم اٹھایا ہوتا تو میری پوری دنیا ہی ختم ہو جاتی۔ میں نے کانوں میں دوبارہ اپنی آذان دل دہرائی اور کہا، یا اللہ، میری زندگی کو اپنے حکم میں رکھ۔ اب میں نے آہستہ آہستہ اپنی ٹیکسی کی طرف قدم بڑھائے۔ راستے میں میری سانسیں اب بھی تیز تھیں، مگر ان کے اندر ایک نیا حوصلہ تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھ کے ہاتھ گھڑی کے پاس مارے اور سائیڈ آئینے میں خود کو دیکھا۔ میرا چہرہ جھلستا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو میں نے اپنی دعا کے بعد دیکھی تھی۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور جیسے ہی کلچ چھوڑا تو پیچھے جنگل کی سمت ایک نرم سی ہوا آئی، اور مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے جنگل نے بھی مجھے دعا کے بدلے آرام کی کوئی نعمت دے دی ہے۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، یا اللہ، تجھے سجدہ شکر ہے۔ پھر میں نے فون اٹھایا اور گھر کی طرف نمبر گھمایا۔ میری بیوی کی آواز کال کے سامنے تھی۔ ہاں سلیم، کیا ہوا؟ کہاں تھے؟ اتنی دیر کہاں لگ گئی؟ میں نے ہلکی سی کامتی آواز میں کہا، سب ٹھیک ہے، بس تھوڑی دیر تاخیر ہو گئی زرینہ۔ اس نے اداس لہجے میں کہا، سلیم، تم ٹھیک تو ہو نا؟ تمہاری آواز میں کچھ تو فرق ہے۔ میں نے مسکرانے کی کوشش کی اور کہا، ہاں میں ٹھیک ہوں، بس تھکا ہوا ہوں، بس جلدی آ رہا ہوں، گھر آ کے بات کرتا ہوں۔ اس نے کہا، بس جلدی آنا۔ چھوٹا اور بڑا تیزی سے بولے، ابا جلدی آؤ، ہمیں تم سے کچھ چاہیے تھا۔ میں نے کہا، ضرور، میں آ رہا ہوں۔ پھر کال بند ہوئی۔ میں نے گاڑی کو آہستگی سے روڈ کی طرف موڑا اور اندر سے ایک عجیب سا سکون میرے سینے میں رہا۔ میں جانتا تھا کہ یہ رات میری زندگی میں کسی نہ کسی طرح کا موڑ لے آئے گی، اور شاید اس موڑ کے بعد میں بہتر فیصلے کروں گا۔
اپنے ایمان کو مضبوط رکھوں گا اور کبھی بھی ایسی راہ کی طرف نہیں جاؤں گا جو میرے پیاروں کو چھوڑنے پہ مجھے مجبور کرے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے وہ آنکھیں، وہ آوازیں، وہ رقص، مگر سب کچھ اب ماضی بن چکا تھا اور ماضی کی راکھ ہوا میں بکھر گئی تھی۔ میں نے آہستگی سے اللہ کا نام لیا اور جلدی میں گھر کی طرف گاڑی دوڑائی تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے بازو میں لے کے بتا سکوں کہ میں زندہ ہوں اور میں نے اس آزمائش میں اللہ کی مدد سے کامیابی حاصل کی تھی۔ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک اور یادداشت نہ مٹنے والا واقعہ تھا۔ اس کے بعد میں نے توبہ کر لی اور میرا دل ایمان سے بھر گیا کہ چاہے انسان پہ کتنی ہی بڑی مشکل کیوں نہ آئے، لیکن اپنے ایمان اور اپنے دین کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا۔